السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کیسے پتہ کرے کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ اس بات کو لے کر کافی لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بالکل آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں، جس سے ہر آدمی چیک کر سکتا ہے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ دوستو، قربانی چیک کرنے کے لیے کہ میرے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے، آپ ہاتھ میں پین لے لیں، ایک کاغذ لے لیں اور اس کے اوپر میں لکھیں۔ سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے سونا، یعنی ہمارے پاس سونا کتنا ہے، اس کی مقدار ایک کاغذ پر آپ کو لکھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو چاندی لکھنی ہے کہ ہمارے پاس چاندی کتنی ہے، چاندی کاؤنٹ کر کے اتنی ہی چاندی آپ کو جتنی آپ کے پاس ہے وہ لکھ لینی ہے۔ دو چیز ہو گئی۔ اور تیسری چیز آپ کے پاس کیش کتنا ہے، آپ کے پاس کیش یعنی پیسے کتنے ہیں، چاہے وہ الماری میں رکھے ہوئے ہوں، چاہے وہ گھر کے صندوق میں رکھے ہوئے ہوں یا بینک میں رکھے ہوئے ہوں، جہاں بھی ہوں، آپ کے پیسے کتنے ہیں وہ آپ کو ٹوٹل لکھ لینے ہیں۔ تین چیز ہو گئی۔ چوتھے نمبر پر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو کاروبار ہے، جو بزنس ہے، مثال کے طور پر آپ کی کپڑے کی دکان ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی دکان میں کپڑا کتنا ہے، یا پرچون کی دکان ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ میری دکان میں کتنا سامان ہے۔ جو بھی کام آپ کرتے ہیں، بزنس، تجارت جس کام کرتے ہیں، تو وہ بھی نصاب میں جڑتا ہے۔ تو چار چیزیں ہو گئی۔ اور پانچویں نمبر پر آپ کو وہ چیزیں لکھنی ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں۔ ضرورت سے زائد وہ چیزیں کہلاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فالتو ایسے ہی پڑی رہتی ہے، جن کو کبھی استعمال نہیں کیا جاتا۔ کوئی چیز شوق میں ہم نے خرید لی تھی، وہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن وہ پورا سال ہو گیا ایسے ہی پڑی ہے، اس کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، کبھی ہم نے اسے استعمال ہی نہیں کیا۔ تو یہ چیزیں ضرورت سے زائد ہیں، جو ضرورت میں نہیں آ رہی ہے۔ تو پانچویں چیزیں یہ ہو گئی۔ اب ان پانچوں چیزوں کو ملا کر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سونا میرے پاس اتنا ہے، تو یہ 50,000 کا سونا ہو گیا، میرے پاس چاندی ہے 20,000 کی چاندی ہو گئی، جتنی کی بھی ہے، ایک مثال کے طور پر۔ اور اسی طرح سے میرے پاس جو نقد کیش پیسے ہیں وہ کتنے ہیں، وہ آپ نے لکھ لیے۔ اس کے بعد میں جو تجارت کا سامان ہے لے بیچنے کا، اسے آپ نے لکھ لیا۔ اور ضرورت سے زائد سامان، آپ جس ملک میں بھی، جس علاقے میں بھی آپ رہتے ہیں، وہاں چاندی کا پتہ کر لے کہ چاندی کا بھاؤ کیا ہے، سونے کا بھاؤ کیا ہے۔ اس کے بعد مکمل ہم نے ہر چیز کی قیمت لگانی ہے کہ میرے پاس جو سونا ہے وہ اتنے کا ہو گیا، اور چاندی اتنے کی ہو گئی، اور میرا کپڑا اتنے کا ہو گیا، اور پیسے میرے پاس اتنے ہیں، اور ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے۔ یہ ٹوٹل ملا کر اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں 52.5 تولہ چاندی کتنے کی آ رہی ہے، 52.5 تولہ چاندی کتنے کی آ رہی ہے۔ اگر آپ کو کسی نے بتایا یا آپ نے حساب لگایا کہ بھائی 40,000 کی یا 50,000 روپے کی 52.5 تولہ چاندی آ رہی ہے، اور میں نے جو اپنا سامان جوڑا ہے وہ تو 1 لاکھ روپے کا بیٹھ رہا ہے، یعنی جتنے کی 52.5 تولہ چاندی آ رہی ہے اس سے زیادہ اماؤنٹ بن رہا ہے، تو آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اور صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، آپ کو قربانی کرنی پڑے گی۔ ہاں، اگر آپ مسافر ہیں، سفر میں ہیں، تو مسافر پر قربانی معاف ہے، لیکن وہ بھی کرا سکتا ہے، گھر فون کر کے کہہ سکتا ہے کہ بھائی میری طرف سے قربانی کر دو، تو قربانی ہو جائے گی، اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، ہم اکٹھے مل کر رہتے ہیں، اپنے ابا کے ساتھ رہتے ہیں، تو ابا قربانی کر لیں گے تو ہماری طرف سے ہو جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی اتنا اماؤنٹ ہے جتنے کی 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے، یا اتنا سامان ملا کر، ساری چیزیں جو 5 چیزیں میں نے بتائی ہے سب ملا کر اتنا ہے، تو آپ کے اوپر قربانی الگ واجب ہے۔
سارے بھائیوں پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ اگر کسی عورت پر اتنا مال ہے، اتنا زیور ہے، تو عورت پر الگ واجب ہے، مرد پر الگ واجب ہے۔ اب یہ 2-3 بھائی مل کر ایسا نہیں کر سکتے کہ سارے مل کر ایک بکرا لے آتے ہیں، چلو بھائی اور قربانی ہو جائے گی۔ اگر ایسا کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، ایک بھی آدمی کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ جب بکرا ہے اس کے اندر ایک ہی آدمی شریک ہو سکتا ہے، دوسرا اس میں ساجھا بھی نہیں لے سکتا اور نہ حصہ لے، کیونکہ اس میں سے ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ اور جو بڑا جانور ہے جیسے کہ بھینس ہے اور اسی طرح سے اونٹ ہے، تو بڑے جانوروں میں 7 آدمی حصہ لے سکتے ہیں، تو اس میں 7 آدمی مل کر حصہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اپنی طرف سے اکیلا ہی پورا جانور قربان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، افضل ہے، بہتر ہے، کرنا چاہیے، جسے اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے۔ تو سارے مل کر ایک قربانی نہیں کریں گے بلکہ الگ الگ قربانی کریں گے۔ تو امید ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، آپ کی سمجھ میں بالکل اچھی طرح سے بات آ گئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ ہر آدمی اپنا جو ہے حساب لگا سکتا ہے اور پتہ لگا سکتا ہے، چیک کر سکتا ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں، میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ قربانی کے جو 3 دن ہیں، پہلا دن یعنی 10 تاریخ کا، اور اس سے اگلے دن جسے ہم باسی عید بھی کہتے ہیں، اور تیسرا دن یعنی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، ان تینوں دنوں میں بھی اگر آپ مالدار ہو گئے، کہیں سے آپ کے پاس مال آ گیا، تیسرے دن بھی سورج چھپنے سے پہلے پہلے اگر آپ مالدار ہو گئے، یعنی صاحب نصاب ہو گئے، اتنا پیسہ آپ کے پاس آ گیا، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، آپ کو قربانی کرنی پڑے گی، نہ کرنے پر آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھر میں بھی سنوائیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم صاحب نصاب ہے یا نہیں، ہمیں قربانی کرنی ہے یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔